पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से ये कहना है, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं हो सकता। उनका मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ महफूज रखता है। नवाज शरीफ की जानिब से ये कहना है कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार एटमी रियासत है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक है। इमरान खान का कहना है कि जो बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। हुक्मरान अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली का बयानिया मुसलसल पेश कर रहे हैं। क्या ये है ताल्लुकात की बहाली? इमरान खान का सवाल करते कहना है कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक है। जो बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है, जबकि हुक्मरान अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली का बयानिया मुसलसल पेश कर रहे हैं। क्या ये है ताल्लुकात की बहाली? फैसलाबाद में NA 108 के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। पोलिंग के सामान की तरसील का सिलसिला भी जारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे फैसलाबाद से अब्दुल बासित। आज बिल्कुल फैसलाबाद के NA 108 के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इलेक्शन कमीशन और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद को कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया गया है, जहां पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग का सामान पहले यहां मुंतकिल किया गया। अब इसके बाद जो है तमाम पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। पोलिंग अमले को पोलिंग का सामान फ्राहम किया जा रहा है। वैगनों में जो है सामान रख कर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग स्टेशंस पर सामान जो है वो मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है। पोलिंग अमले की जानिब से मुतल्लिका पोलिंग स्टेशंस में पहुंचकर सामान को जो है वो तरतीब से सेट किया जाएगा, ताकि कल जो है इलेक्शन का जो मरहला है वो शुरू हो सके। पुलिस एहलकार जो हैं वो हर वैगन में सवार किए जाते हैं, ताकि पुलिस की सिक्योरिटी में जो है पोलिंग का सामान जो है मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पहुँच सके। और वहाँ पर भी CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं, जो इलेक्शन के दौरान जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेंजर्स के दस्ते जो हैं वो भी चाको चौबंद जो स्टैंड बाई पर मौजूद हैं, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर क्विक रिस्पॉन्स करते हुए मैदान में आएंगे और सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे। बराह रास्त आपको लिए चलें, इस वक्त वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तारीखी सैलाब के तारीखी मानसून के बाद तारीखी सैलाब का मुकाबला करते आ रहे हैं, और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ यही हमारा प्रायोरिटी रहा है, और आज भी मेरा ख्याल में पूरा मुल्क के लिए यही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए। हमारा 7 में से 1 पाकिस्तानी इस सैलाब से मुतासिर है। गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध बुरी तरह सैलाब से मुतासिर है। हमारा आज भी बहुत से अजला ऐसे हैं जो आज तक फ्लडेड है। अभी भी हम मुतासरीन को एड पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बतौर वज़ीर ख़ारजा के दुनिया भर से हम इनके लिए ना सिर्फ मदद इकट्ठा करें, मगर आगे जो हमारा मरहला आएगा जो रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का है, जहां हमने मुतासरीन का घर फिर से बनाना है, हमने अपना इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, उसके लिए भी हम कोशा है। इतना में ये बाई इलेक्शंस ऐलान हो चुके हैं, और शायद ये गलतफहमी होगा कि इसलिए मैं ख़ुद इन बाई इलेक्शंस में कैंपेन करने के लिए नहीं पहुंच सका तो मैं इन बाई इलेक्शंस को कोई इतना अहमियत नहीं देता हूं। ये बिल्कुल गलत तासुर होगा। ये बाई इलेक्शंस बहुत ही अहम बाई इलेक्शंस हैं, और जो 16 अक्टूबर पे
पूरे पाकिस्तान में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुल्तान से, कराची की मलीर और करंगी से, अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार पेशावर और चरसदा से, मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार लड़ रहे हैं सूबा पंजाब से। तो ये बाई इलेक्शंस इसलिए अहम हैं, इसलिए उन इलाके के अवाम के लिए बहुत अहम है। ये इस इलेक्शंस में या हम एक मज़ीद साल ज़ाया करेंगे, जो आखिरी साल है पार्लियामान का वो ज़ाया होगा, या इन इलाकों से ये इनके अवाम अपना एक मुकामी उम्मीदवार को मुंतखब करके जितवा के ये आखिरी साल में अपने इलाके के मसाइल के लिए हल निकाल सकते हैं, अपने इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। कल एक शख्स यहाँ कराची पहुँचा था और वो अपना वही रट पे लगा हुआ है। कहता है कि वो अपना लॉन्ग मार्च के बाद सिंध आके सिंध को आज़ादी दिलवाएगा, और कि 30 साल से सिंध को आज़ादी की ज़रूरत है। तो मैं उसको क्या कहूँ कि सिंध के अवाम तो अपने हकूक़ की जद्दोजहद, अपने इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद में बाकी सब से तारीख़ में भी आगे रहे हैं। हर आमिर का मुकाबला करते हुए इस सूबा के अवाम ने अपना किरदार अदा किया। जनरल ज़ियाउल हक़ का मुकाबला किया, जनरल मुशर्रफ का मुकाबला करके भगाया। आपके ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद शुरू हुआ था वो इसी शहर कराची से शुरू हुआ था, और वो तारीख़ी लॉन्ग मार्च के बाद आपको भी इस मुल्क के अवाम ने, इस सूबे के अवाम ने खुदा हाफ़िज़ कह दिया था। हम अपना सियासत नहीं चिपकाना चाह रहे हैं। इस इलेक्शन में सारे के सारे सीट से, सारे 16 जहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, उन सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 2 किस्म के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। एक ऐसे उम्मीदवार लड़ रहे हैं जो अगला ही दिन उन इलाके के अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, उन इलाके के नुमाइंदे बन के नेशनल असम्बली में पहुंच के उन इलाके के आवाज़ बनेंगे। और दूसरी तरफ एक ऐसा उम्मीदवार है जिसने अगर जीता भी तो उस इलाके से भाग जाना है, उस इलाका को भूल जाना है और फिर से अपना सियासत चमकाना है, इस्तीफ़ा खेलना है, और इस मुल्क के अवाम की किस्मत के साथ, तो ख़ास तौर पे इन इलाकों के अवाम की किस्मत के साथ खेलना है। मेरा एक पैगाम है, एक अपील है कि इन बाई इलेक्शंस में जबकि हम कैंपेन नहीं कर सके, आप तक पहुंच नहीं सके, इस आदमी का जो झूठ है अपना लेवल पे जवाब नहीं दे सके, अगर फिर भी हमारा अपील है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या हमारे इत्तेहादी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार को मुंतखब करवा दें। करंगी में, मलीर में, मुल्तान में तीर पे मोहर लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार को जितवा के हमें मौका दे कि हम आपके मसाइल का हल निकाल सकें। और चरसदा और पेशावर से लैंटर्न पे मोहर लगा के अहमद वली ख़ान साहब को और ग़ुलाम अहमद बलौर साहब को मुंतखब करवा के उनको ये मौका दे कि वो आपके मसाइल हल कर सके। अगर आपका हमारे लिए कोई सवाल है तो पहले आप
अमरीकी सदर पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सिर्फ फ़ोन नहीं करते थे, तो वो चले अफसोसनाक बात थी, अब तो वो बाकायदा धमकियाँ देने पे आ गए। आज उनका बयान आ गया होगा तो पाकिस्तान को, जो उन्होंने बयान पाकिस्तान के हवाले से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और कप्तान से जब कल मैंने सवाल किया कि जो हुकूमत की माइनस होने आप जा रहे हैं, अगर आप माइनस नहीं हो तो आपको नुकसान हो, तो उन्होंने कहा मैं बेसाखी वाली हुकूमत नहीं लूँगा, इंतहाई मजबूत 2 तिहाई अक्सरियत से हुकूमत बनाऊँगा, आवाम मेरे साथ है। आपके तो एक सवाल बहुत ही अहम है और दूसरा सवाल का तो मैं जवाब ही नहीं दूंगा। जहाँ तक सदर बाइडेन का स्टेटमेंट है या कोई अनऑफिशियल फंक्शन में कोई बयान काफ़ी ममालिक के बारे में दिया गया और एक बयान पाकिस्तान के हवाले से दिया गया था, as far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. Jahan tak, as far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety and security of our nuclear assets. As far as I'm concerned, in our neighborhood, if there is any questions as to nuclear safety and security, then those questions should be directed to our neighbor India, who very recently accidentally fired a missile into Pakistani territory. That is not only irresponsible, that is not only unsafe, but raises genuine and serious concerns about the safety of nuclear capable countries. I am surprised by the remarks of President Biden. I believe this is exactly the sort of misunderstanding that is created when there is a lack of engagement. And luckily, we have embarked on a journey of engagement. We have just marked the 75th anniversary of our bilateral relations in a very engaging manner at the State Department and the level of the Secretary of State and the Foreign Minister of Pakistan. If this was such a concern, I imagine that it would have been raised in that meeting with me. I believe that we've just started our journey of engagement, and we will have many more opportunities to engage with the United States and address any concerns, any misconceptions they might have in regards to this specific question. Thank you. वकार से I think that, first of all, that we have called the Ambassador of the United States for a démarche at the Foreign Office, and we should allow them the opportunity to explain this position. I don't believe that this should negatively impact the relations between Pakistan and the United States. We will continue, inshallah ta'ala, on the positive trajectory of the engagements that we're having so far. फजल से यस
پورا پاکستان ملالہ یوسفزائی کی ملک ہے اور اس کی اپنی مرضی ہے جہاں وہ وزٹ کرنا چاہے اور جس انداز سے اور جس on which area she would like to visit. I believe she has visited all other parts of Pakistan before perhaps, but this is her first visit to the province of Sindh. Particularly یہاں دادو میں سارے پاکستان تو سیلاب سے متاثر ہوا ہے مگر دادو میں ابھی تک سیلاب جاری ہے تو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ملالہ یوسفزائی صاحبہ نہ صرف یہاں آئیں ہمارا دکھ درد میں شریک ہوئی مگر فلڈ متاثرین کے لیے مدد کا اعلان بھی کی اور یہ مدد پورے پاکستان کے لیے اور سارے سیلاب کے متاثرین کے لیے ہوگی. جہاں تک عمران کی بات ہے آئی تھنک اٹس پریٹی کلیئر وہ پورا پاکستان کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھائیں کہ عمران خان آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. عمران خان پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا اور عمران خان آج بھی جھوٹ بول رہا ہے. یہ وہی عمران خان ہے جو 1 کروڑ نوکری دینے کا دعویٰ کرتا تھا مگر حکومت میں آ کے عوام سے روزگار چھینا تھا. یہ وہی عمران خان ہے جو لاکھوں گھر بنانے کی بات کرتا تھا مگر حکومت میں آ کے لوگوں کے سر سے چھت چھینا تھا. یہ وہی عمران خان ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے تھرو اپنا حکومت کو کھویا اور اس کو بھی ایک جھوٹے بیانیے کے مطابق گلی گلی جا کے پھیلا رہا تھا. اور اب جب واضح ثبوت آ چکا ہے کہ یہ عمران خان ایک جھوٹ پہ بنیاد پہ ملک کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے تھے, ہمارا خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیل رہے تھے, ہمارا سائفر سیف نہیں ہے اور پھر ہم شک کرتے ہیں کہ اس قسم کے سوال کیوں پوچھے جاتے ہیں. یہ وہی جھوٹا عمران خان ہے جو دعویٰ کرتا تھا کہ پاکستان کو معاشی ترقی دلوائے گا. آج ہم اگر سیلاب سے ڈوبے ہوئے ہیں تو اس سے پہلے ہم عمران خان کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ وہی عمران خان ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ کے خطرہ تک لے کر آیا تھا. وہ کس چیز کا لانگ مارچ کر رہا ہے؟ وہ کیوں لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم ایک بار پھر وہی ناکام ترین نالائق ترین سلیکٹڈ حکومت کے دور میں واپس جائیں؟ یہ ایک جھوٹا شخص ہے. پاکستان کے عوام نے 4 سال یہ تبدیلی کا نعرہ بکتا سمجھ میں آ گیا کہ یہ تبدیلی نہیں, یہ تباہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو 16 اکتوبر پہ بائی الیکشنز ہے, جو 16 اکتوبر کے بائی الیکشنز ہیں, ہم اس شخص کو ہروائیں گے. اور میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر ان بائی الیکشنز میں پی ڈی ایم کا امیدوار جیت بھی جاتے ہیں وہ بھی ہمارا وکٹری ہے, اور اگر پی ڈی ایم کا امیدوار کسی بھی وجہ سے نہ بھی جیت سکے وہ بھی ہمارا وکٹری ہے. اس لیے ہر صورت میں عمران خان کا میجورٹی کم ہوگا نیشنل اسمبلی. ایک منٹ بازو فرسٹ آف آل میں جو آپ کہہ رہے ہو کہ ان کا یہ پالیسی تھا کہ ایک طرف نہ دیکھے دوسری طرف دیکھے, اکانومی کی طرف دیکھے, میرا نہیں خیال یہ کوئی ایسا کوئی تھوٹ آؤٹ پالیسی تھا. اور جہاں تک ہمارا
اکنامک ڈپلومیسی کی بات ہے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب صدر زرداری اس ملک کا صدر تھا تو اس نے ہمیں یہ فارن پالیسی کا ڈائریکشن دیا تھا کہ ہم ٹریڈ چاہتے ہیں، ایڈ نہیں چاہتے ہیں، جس کا مطلب ہی اکنامک ڈپلومیسی۔ اگر آپ اسی صدر زرداری کا دور کو دیکھتے ہو تو ہم نے بالکل امریکہ کے ساتھ انگیج کرتے تھے، بہت ہی انگیج کرتے تھے، مگر ساتھ ساتھ ہم نے اپنا چین کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کو بھی تاریخی سطح پہ پہنچائے تھے، اور جو ایک بہت ہی بڑے ڈیکیڈز لانگ گیپ کے بعد جو روس سے انگیج کیا گیا تھا وہ بھی اسی صدر زرداری نے کروایا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب نے اس پالیسی کو آگے بڑھنے کی کوشش کی، خان صاحب نے کوشش کیا کہ وہ پالیسی اپنائیں، مگر وہ کوشش ناکام رہا، اور انفارچونیٹلی خان صاحب کی فارن پالیسی کے نتیجہ میں ہمارا جو نیبرہڈ ہے، ہمارا جو ہمسایہ ملک عرب ممالک میں اتنے سارے دوستیاں ہیں اور تھے، اور ہمارا جو ویسٹ کے ساتھ دوستیاں تھے، جہاں بھی آپ دیکھتے تھے خارجہ پالیسی کی لینس سے وہاں نقصان ہی نقصان ہوا تھا، اور اسی نقصان کو ہم درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ابتدا ہوا ہے، بہت محنت کرنا پڑے گا، لیکن میں مطمئن ہوں کہ پاکستان کا خارجہ پالیسی کی سمت جو ہے وہ آج درست ہے۔ رفعت صاحب کون سا؟ دیکھو، جہاں تک پاکستان کی نیوکلیئر اثاثے ہیں، ہم پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے بانی ہیں اور ہم ان کا دفاع کرنے بھی جانتے ہیں۔ عمران خان اگین اسی ٹاپک پہ کتنا غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دیا ہے ماضی میں۔ جب اس نے اپنا کرسی کو سے ہٹنا پڑا اور جب وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو پبلکلی اس نے یہ بیان دیا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ پاکستان پہ اٹامک بم پھٹے۔ مطلب اگر عمران خان وزیر اعظم نہ ہوا تو وہی عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ اٹامک بم پھٹے۔ دنیا کا تاریخ میں کوئی ایسا ایک ایگزامپل مجھے ڈھونڈ کے دکھائے جو شخص، جو وزیر اعظم، جو سابق وزیر اعظم اپنا ملک کے بارے میں اس قسم کے بیان دے سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی خان صاحب کا اٹامک سیفٹی کے حوالے سے یا اٹامک بم کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس تھے، اور یہ بھی ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ تھا۔ قاضی آصف صاحب، کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ UN میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا جب روس کے حوالے سے جو ووٹنگ کا معاملہ آیا، اس میں 45 کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان جو ہے وہ انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کا جو بیان ہے وہ دوسرے کے نتیجے میں ہے یا اس حوالے سے کوئی بات ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ عالمی قوتیں اپنے فیصلے بنانے کے لیے کسی عامر کو بات کے بجا دیتی ہیں پاکستان میں جو اپنے فیصلے کو بنا دیتے ہیں، پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کیا کریں گی اس کو کس طرح سے؟ تو جہاں تک پاکستان کا موقف ہے اور اسٹیٹمنٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ اس اسٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق ہے۔ جیسے میں نے کہا، میں ڈی مارچ کے لیے تو طلب کیا ہے ان کا ایمبیسڈر کو، اور ان کو ہم موقع دیں گے اپنا ایکسپلینیشن دینے کے لیے، لیکن میرا شک ہے کہ اس لیے کہ یہ کوئی آفیشیل فنکشن نہیں تھا، یہ قوم سے خطاب نہیں تھا، یہ پارلیمان سے خطاب نہیں تھا، یہ انٹرویو گفتگو نہیں تھا، یہ ایک فنڈ ریزر میں اور غیر رسمی گفتگو تھا جس میں یہ سینٹنس استعمال کیا گیا۔ تو اس کو اس انداز سے پینڈنگ ان کا اپنا ایکسپلینیشن وہ ہمیں دے دے،
لیکن میرے شک ہے کہ اس طریقے سے ہم اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں گے. جہاں تک پاکستان کا پوزیشن ہے یوکرین پہ، وہاں آپ نے دیکھا کس طریقے سے میں بطور وزیر خارجہ پاکستان کا موقف پہ ڈٹ کے قائم ہوں جہاں میں جاتا ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو تو امریکہ کے ہی سرزمین پہ، چاہے ہم یورپ ہو تو یورپ کے ہی سرزمین پہ، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہم اپنے موقف تو سب کے سامنے رکھتے ہیں. جہاں تک یہ ووٹ تھا، یہ انسیڈنٹ تھا، اس پہ ہم نے ووٹ ابسٹینشن کر دیا، اور ساتھ ساتھ میرا جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہے اس نے ایک ووٹ کی ایکسپلینیشن بھی دی تاکہ ہم دنیا کو سمجھائے کہ ہمارا موقف کیا ہے. اور اس ووٹ کے لیے on this vote we didn't vote in favor of the motion. We voted to abstain for two reasons. One, because the resolution contained the language of all the other resolutions in the past that Pakistan had already abstained from, and there was no call for an immediate cessation of hostilities and to pursue diplomacy in the pursuit of peace. مگر جہاں تک یہ ریفرینڈم کی بات ہے، جہاں تک ان ٹیریٹریز کا ضم کرنے کی بات ہے, as far as the referendum is concerned, allow me to read out portions of the explanatory note on our vote on the resolution that we abstained on. Because Pakistan fully supports the resolution's call for the principle of sovereignty and territorial integrity of states, a principle which also applies to Ukraine. As the other member states cannot be torn apart by the use of force, and these principles must be consistently and universally respected. In the case of the referenda mentioned in the draft resolution, we acknowledge Ukraine's complex history and the provisions of the Minsk Agreement. However, under international law, the right to self-determination applies to people who are under foreign or colonial domination, and those who have not yet exercised the right to self-determination, as is in the case of Jammu and Kashmir. We look forward to seeing similar concern and condemnation about the attempts by India to formalize its illegal annexation of the internationally recognized disputed territory of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is in complete violation of international law and relevant resolutions of the UN Security Council and Jammu and Kashmir. Moreover, the exercise of the right to self-determination should be conducted in an environment free of military occupation and under impartial auspices, preferably under the supervision of the United Nations. Pakistan therefore endorses the basic principle reflected in the draft resolution that the referenda conducted for peoples and regions which are part of a sovereign state and in an environment which is not free and not under impartial auspices are ultra vires and legally unacceptable. Unfortunately, the draft resolution contains provisions which go beyond declaring the referenda null and void and include provisions on which my delegation has been unable to endorse in the past. تو اس بنیاد پہ کچھ شک ہے جو ہم شاید سپورٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں نے ہائی لائٹ کیا کون سی ریزنز کی وجہ سے ہم نے ابسٹین کیا اس وقت. خان کی جانب سے جو بیانیہ بنایا گیا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے, اس کا یہ کہنا ہے عمران خان اور ان کی پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بیان کیا ہیں کہ یہ غلامی کا نتیجہ ہے کہ آج امریکہ کی جانب سے اس طرح کے بیانات پاکستان کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ کوئی ایسا بیانیہ بنائیں گے پاکستان میں کہ لوگوں کو یہ تاثر بھی نہ جائے کہ ہم کوئی غلام. تو پاکستان کے عوام جمہوریت کے تھرو اپنا آزادی حاصل کرتے ہیں اور اپنے آئینی حقوق, اپنے جمہوری حقوق, اپنے انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے, قربانیاں دیے ہیں, جیل بھرے ہیں, جانوں تک کی قربانیاں دیے ہیں. پاکستان کی جمہوری جدوجہد اس دن سے شروع نہیں ہوا جب سے ہم نے پہلی بار ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اپنے دفتر سے بھگایا. پاکستان کے ایک طویل ترین جمہوری جدوجہد ہے جس کے ساتھ خان صاحب مذاق کر رہا ہے اس وقت. لٹرلی اتنا ہی منافقت کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہمارا میموری صرف اپریل
2022 سے شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے ہم بھول گئے ہیں کہ 3-4 سال تک وہ سیم پیج کا رٹ لگایا ہوا بیٹھا تھا. یہ وہی وزیر اعظم نہیں تھا جہاں نہ صرف وہ سیاستدان جو ریڈ لائن کراس کر کے گرفتار ہو رہے تھے, یہ وہ وزیر اعظم تھا جو اپنا وزیر اعظم گھر میں بیٹھ کے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے حکم دیتا تھا کہ یہ جرنلسٹ کو پکڑو, اس جرنلسٹ کو پکڑ کے مارو پیٹو, اس لیے میرے خاندان کے میرے دوستوں کے خلاف کوئی بات کی ہو. یہ وہی آمرانہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا جو پاکستان کو غلام بنانا چاہ رہا تھا, جو 18ویں ترمیم کو پھاڑ کے پورا پاکستان کو وزیر اعظم کا دفتر سے چلانا چاہ رہا تھا. یہ وہی عمران خان ہے جس کی وجہ سے ہمارا میڈیا کی آزادی کو اتنا نقصان پہنچایا گیا ہے. یہ وہی عمران خان ہے جس نے اس ملک کے عوام کی جمہوری حقوق اور معاشی حقوق پہ ڈاکہ مارا, اور اب وہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ کی بنیاد پہ سیاست کر سکے گا. وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پہ فساد پھیلایا جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوشش ناکام رہے گا. جتنا نقصان پاکستان نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو برداشت کرنے میں جتنا نقصان ہوا ہے, ہمارا معیشت کو, ہمارا خارجہ پالیسی کو, ہمارے اپنے ملک کو, وہ ہمارے سامنے ہے. اور پاکستان کے عوام انشاءاللہ تعالی جب ان کو یہ موقع ملے, ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو جہاں ہم سب ان باقی ملک کو بچانے میں مصروف نہ ہو, اور ہم سب کو موقع ملے کہ ہم سیاست کریں اور ہم بیانیہ کھڑے کریں, تو انشاءاللہ تعالی پھر جھوٹ کے بیانیہ ہار جائے گا اور سچ کا بیانیہ جیتے گا. جہاں تک آئی تھنک کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے, ایک تو اس کو یو ایس ایمبیسڈر کو ڈیمارش شاید اسی وقت ہو رہا ہوگا, تو ان کو ضرور موقع ملنا چاہیے کہ اپنا ملک کا جو صحیح موقف ہے وہ پیش کرے. لیکن میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ ہم اس بات سے گریز کریں کہ ہم کنسپریسی تھیریز میں چلے جائیں. ہم پاکستان کا انٹرسٹ کو دفاع کرنا جانتے ہیں, پاکستان کی عوام کو ان کے مفاد پورا کرنا بھی جانتے ہیں, اور اگر ہم محسوس کرتے کہ ایسے کوئی دباؤ ہے کہ ہمیں پاکستان کے عوام کے سامنے یا آپ کے سامنے لے آنا چاہیے, تو میں سب سے پہلے آپ کو پریس کانفرنس میں اسی طریقے سے دوں گا. اس وقت ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شور اپنا ہمارا ایک موقف ہے مختلف ایشوز پہ, امریکہ کے اپنے موقف ہیں مختلف ایشوز پہ, دوسرے ممالک کے اپنے اپنے موقف ہوتے ہیں, لیکن جب آپ رسپانسبل اور میچور اسٹیٹس ہوتے ہیں, آپ انگیج کرتے ہیں, کچھ ایشوز پہ آپ اگری کرتے ہیں, کچھ ایشوز پہ آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, جن ایشوز پہ آپ اگری کرتے ہو آپ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اسپیس میں پاکستان کے لیے بہت ہی مواقع ہیں کہ ہم پازیٹیولی انگیج کریں ساری دنیا کے ساتھ اور اپنے عوام کو فائدہ پہنچائیں. ایسے کوئی خطرہ نہیں ہے جی. ہم اپنا کوشش تو ہم جاری رکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو FATF سے نکالا جائے, اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کوشش میں کامیاب ہوگا. سینکشنز کا تو دور تک ابھی تک تو کوئی ایسی سوال کی بات نہیں ہے, نہ ہی کوئی
خطرہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی عام صورتحال میں سینکشنز ایک اتنا فائدہ مند ہتھیار نہیں ہوتا ہے, اور وہ جو سینکشنز ہوتے ہیں وہ دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں, دونوں ممالک کو نقصان پہنچاتے ہیں, نہ صرف اس ملک کو جس نے سینکشنز لگائے ہیں. اس کانورسیشن کا اس موقع پہ اس پہ بالکل ہی کوئی خطرہ ہے, نہ ہی کوئی کانورسیشن. وحید راجپر صاحب. کس نے؟ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ایشو ہے, اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, عوام سے بھی ریکویسٹ ہے, حکومتی اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے ریکویسٹ اور مطالبہ ہے کہ سب سے اہم ایشو ایک ہی ایشو ہے, وہ ہمارا سیلاب متاثرین کو ہمیں مدد پہنچانا ہے. ساتھ میں سے ایک پاکستانی کا مقصد 33 ملین پیپل ہے, جو آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, سری لنکا, بہت سے ایسے ممالک کی پاپولیشن سے زیادہ کا تعداد ہے. ان کو نہ صرف ہم نے ریلیف پہنچانا ہے, جیسے اپنے خود کا, جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ جو سیکنڈ کیٹاسٹرفی کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں وہ صحت کے بنیاد سے, جو ہیلتھ کرائسس واٹر بورن ڈیزیزز لے کر آئے گا. ہمیں معلوم ہے کہ جو زراعت کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس سے نہ صرف ہمارا پورا کا پورا معیشت کو نقصان پہنچایا جائے گا, مگر ہمارا جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اس سے پہلے جب اس اسکیل پہ کوئی پاکستان میں حادثہ یا کرائسس ہو رہا تھا تو میرے خیال میں وہ کووڈ کا دور تھا, اور جب کووڈ کے وقت ایک اتنا بڑا قومی کرائسس آیا تھا, انٹرنیشنل کرائسس آیا تھا, تو ہم بھی اپنا لانگ